السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ کوثر کے اس وظیفے کو اس طرح پڑھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سامعین کرام، یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لینا۔ غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، قرض کی چیخیں نکل جائیں گی، تنگ دستی کی چیخیں نکل جائیں گی، بندشوں اور رکاوٹوں کی چیخیں نکل جائیں گی، بیماریوں اور پریشانیوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ مسلم ٹیچر ورلڈ کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی ایک ایسی مقدس سورہ مبارکہ کا سب سے طاقتور، سب سے پاورفل وظیفہ بتانے والے ہیں، جو وظیفہ اگر آپ حضرات مغرب کی نماز کے بعد صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تب انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ قرض سے بھی نجات پا جائیں گے، غربت سے بھی نجات پا جائیں گے، تنگ دستی سے بھی نجات پا جائیں گے، اور آپ کے گھر میں رحمتوں کی بارش ہونے لگے گی، برکتوں کی بارش ہونے لگے گی۔ آپ کی روزی میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ کی ساری کی ساری پریشانیاں، ساری کی ساری تنگ دستی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ سامعین کرام، کہتے ہیں جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر کا اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے بری بلائیں ختم ہو جاتی ہیں، قرض جیسی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش بن کر برستی ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح جس دکان میں اس وظیفے کو پڑھ لیا جاتا ہے تو پھر اس دکان سے بھی بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس دکان میں بھی بے انتہا رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سامعین کرام، اس ویڈیو کو آپ حضرات بالکل بھی مس نہ کریں، بالکل بھی اسکیپ نہ کریں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی قیمتی بات آپ سے مس نہ ہو جائے، اور اس وظیفے کو آپ حضرات اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہوگی، آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ قرض میں مبتلا ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ کوثر کی برکت سے، اس قرآنی وظیفے کی برکت سے بہت ہی جلد آپ کو قرض سے بھی نجات مل جائے گی۔ اور سامعین کرام، یہ جو وظیفہ ہے یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کا بتایا ہوا بہت ہی پاورفل، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ حضرات کسی اور مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں یا آپ کی اولاد کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے تو بھی آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کی کوئی چھوٹی اور بڑی کوئی اور مراد ہے تو آپ حضرات اس کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ سامعین کرام، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے کامیابی اس گھر کے بچے کے قدم چومنے لگتی ہے۔ سامعین کرام، کچھ لوگوں کا یہ میسج آتا ہے کہ ان کے وظیفے اثر نہیں کرتے، وہ وظیفے تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن وظیفے اثر نہیں کرتے، دعائیں قبول نہیں ہوتیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم نے جو بھی مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہماری مرادیں پوری ہو گئی ہیں، ہماری دلی تمنائیں پوری ہو گئی ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سامعین کرام، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس شخص پر بندشیں یا رکاوٹیں نہیں ہوتیں تو پھر اس کے مقصد بہت جلد پوری ہو جایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو جلد پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اور سامعین کرام،
جس شخص پر، جس خواتین پر یا جس مرد پر بندشیں ہوا کرتی ہیں یا رکاوٹیں ہوا کرتی ہیں، تو پھر وہ رکاوٹیں اور بندشیں دھیرے دھیرے ٹوٹا کرتی ہیں، دھیرے دھیرے بندشیں ختم ہوا کرتی ہیں، جس وجہ سے وظیفہ پڑھتے وقت کافی دن بھی لگ سکتے ہیں اور کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات تب تک وظیفہ پڑھا کریں جب تک آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی نہ مل جائے۔ آپ کے گھر کی یا آپ کے دکان کی بندشیں اور رکاوٹیں، یا رشتوں کی بندشیں اور رکاوٹیں، یا اولاد کی بندشیں اور رکاوٹیں پوری طریقے سے ٹوٹ نہ جائیں، تب تک آپ حضرات وظیفہ پڑھتے رہا کریں۔ آپ ہار بالکل بھی نہ مانا کریں، کیونکہ سامعین کرام، ہم کسی دنیا دار سے نہیں مانگ رہے ہیں جو ہمیں مانگنے میں شرم آئے، بلکہ ہم اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہیں، تو اس سے مانگنے میں کیسے شرم؟ آپ روزانہ مانگیں، دن میں 3 مرتبہ مانگیں، 10 مرتبہ مانگیں، 100 مرتبہ مانگیں، کیونکہ سامعین کرام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا زیادہ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ حضرات کو مایوس نہیں ہونا ہے، غمگین نہیں ہونا ہے، بلکہ جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، عبادت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے بارے میں، اپنے مقصدوں کے بارے میں دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری ضرور ہوں گی، آپ کے مقصد ضرور پورے ہوں گے، بگڑے کام ضرور بنیں گے، ادھورے کام ضرور پورے ہوں گے۔ تو سامعین کرام، بڑھتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس دن سے شروع کرنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو آپ حضرات طریقہ غور سے سماعت فرما لیں، بالکل آپ حضرات اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اگر آپ کسی اور طریقے سے کریں گے، کوئی غلطیاں کریں گی، تو پھر آپ کا وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ بالکل اسی طرح وظیفہ کریں جس طرح ہم آپ حضرات کو بتا رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، وظیفے کا طریقہ آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ سلام پھیر دیں، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ مرد نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، تو وہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لیں، چاہے اپنی دکان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے مکان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خواتینیں تو گھر پر ہی پڑھتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر پر ہی اس وظیفے کو پڑھیں گی۔ اگر دکان میں جاتی ہیں تو دکان میں جا کر بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر دکان میں وہ نہیں جاتی ہیں، گھر میں ہی رہتی ہیں، تو پھر اپنے شوہر سے بھی دکان میں پڑھوا سکتی ہیں، اور گھر کے لیے پڑھ رہی ہیں تو خود بھی پڑھ سکتی ہیں، کسی اور سے بھی پڑھوا سکتی ہیں۔ تو مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور بیٹھے ہی بیٹھے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے یہ ہم نے تو صرف 1 مرتبہ پڑھی ہے، آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ایک تسبیح استغفار کی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طریقے سے ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، استغفار کی تسبیح وہ بابرکت تسبیح ہے، جو شخص بھی اس کو پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ مال مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے، اولاد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے، دولت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت عطا فرماتا ہے، عزت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے،
شہرت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے شہرت عطا فرماتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا، کثرت سے استغفار پڑھنے والے کی زندگی بدل جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا یہ اسم اعظم بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالی کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ آپ کو 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اس طریقے سے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ اللہ الصمد بھی پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو 70 اور 1 71 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح سے آپ ٹھہر کر پڑھ لیں، آرام سے پڑھ لیں، اور 71 مرتبہ 70 اور 1 71 مرتبہ 71 ٹائمز سورہ کوثر آپ کو پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یعنی کہ اگر آپ نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھا تھا تو آپ کو آخر میں بھی درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، یا آپ نے شروع میں کوئی اور درود پاک پڑھا تھا تو آخر میں بھی آپ کو وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور بارگاہ پروردگار میں دعا کرنا ہے۔ اگر آپ بیماریاں ختم کرنے کے لیے آپ نے پڑھا ہے تو پھر اس وظیفے کو پانی پر پڑھ کر پئیں، اور اگر آپ نے کسی اور پریشانی کے لیے پڑھا ہے تو اس پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد بارگاہ پروردگار میں اس پریشانی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جیسے ہی اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے مشکلیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، الجھنیں اور ٹینشنیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی زندگی عطا فرمائے گا، اور آپ کی زندگی سے دکھ درد کو مٹا دے گا، تکلیفوں کو ختم فرمائے گا۔ سامعین کرام، آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ کتنے دن تک اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو کم از کم آپ 11 دن تک ضرور پڑھیں، اور 11 دن کے بعد بھی اگر آپ کے مقصد پورے نہ ہوں، حاجتیں پوری نہ ہوں، تو آپ حضرات اس وظیفے کو 21 دن تک پڑھیں۔ 21 دن میں نہ ہو تو 41 دن پڑھیں، جب تک آپ کی حاجتیں پوری نہ ہو جائیں، آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں قبول نہ ہو جائیں، تب تک آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب آپ کی ادھوری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، ادھورے مقصد پورے ہو جائیں گے، بگڑے کام بن جائیں گے، تمام ادھورے کام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو سامعین کرام، یہی تھی آج کی ویڈیو۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اسی طرح کی ویڈیو ہمارے اس چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔